علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان، ربیع الاول مہینہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول مہینہ الحمدللہ اتنا پیارا، اتنا پیارا، اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا۔ اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی، ساتھ میں بولیں گے، ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور قسم اللہ کی آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک۔ تو آنا بھی اسی مہینے میں، جانا بھی اسی مہینے میں۔ اور آنا، وہ آنے پر اور جانے پر اگر بات کرے تو بہت لمبی بات ہو جاوے، پھر بھی کوئی مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لکھنے والے لکھے، بولنے والے بولے، پڑھنے والے پڑھے، سمجھنے والے سمجھے، سمجھانے والے سمجھائے، مگر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ بس اتنا کہہ دو، جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں وہاں محمد کا نام آئے گا۔ بولو، جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں وہاں محمد کا نام آئے گا۔ ابھی کل ہی میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو کرو، بولو فرمایا کہ نہیں، وضو کرو۔ اور جب ہم نے قرآن سے پوچھا وضو کیسے کرے تو قرآن کریم نے فرمایا پہلے چہرہ دھو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اللہ فرماتے جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ ہم نے قرآن سے پوچھا وضو کیسے کرے، قرآن نے کہا پہلے کیا کرو، چہرہ۔ ہم لوگ سب وضو کر کے آئے، سب نے پہلے چہرہ دھویا نہیں، پہلے ہاتھوں کو دھویا۔ قرآن میں تو نہیں لکھا ہے کہ ہاتھوں کو، پھر اس کے بعد میں کلی کی، کلی تو قرآن میں نہیں لکھا، کلی کو عربی زبان میں کہتے ہیں المزمزہ، وہ قرآن میں نہیں لکھا۔ پھر اس کے بعد میں ناک میں پانی ڈالا، جس کو عربی میں کہتے ہیں الاستنشاق، وہ ہم نے کیا نہیں۔ تو قرآن میں تو اچھا کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ مسواک بھی کیا ہوگا، تو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا استاقو کہ مسواک کرو۔ معلوم ہوا کہ جہاں جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں وہاں محمد کا نام ہوتا ہے۔ اگر چہرے دھونے کو اللہ نے کہا ہے تو کلی کرنے کو رسول اللہ نے کہا ہے، اور یہ شریعت اسی طرح مکمل ہوئی۔ میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کب پڑھو؟ صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، رات پڑھو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، مگر ثنا پڑھنے کا قرآن میں لکھا ہے؟ ارے ثنا پڑھنے کا قرآن میں لکھا، رکوع میں جاؤ تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم قرآن میں لکھا ہے نہیں۔ اچھا ہم آخر میں قاعدے پہ آ جاؤ، التحیات للہ، تشہد قرآن میں لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ آخر میں جو دعا پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا؟ معلوم ہوا کہ نماز ہو یا وضو ہو، جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں وہاں رسول اللہ کا نام آئے گا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں ہمارے نبی کا آنا، اللہ کی قسم ایسا آنا آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ جب حضرت آمینہ کا وقت آ گیا، حضرت آمینہ یعنی بی بی آمینہ یعنی کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مبجلہ بی بی آمینہ۔ جب وقت آ گیا، اور ہم کو تو چونکہ یہاں مرد لوگ بیٹھے ہم کو نہیں معلوم، لیکن جو کہا جاتا ہے پریگننسی کا درد بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ بی بی آمینہ کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ وہاں تو بطن مبارک میں، پیٹ مبارک میں آقا محمد رسول اللہ۔ ویسے درد بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو قرآن کریم سے پتا چلا کہ درد بہت عجیب ہوتا ہے۔ حضرت مریم کو درد ہوا تھا، بولو کن کو دعا تھا؟ اس کو یہ جو درد ہوتا ہے نا پریگننسی کا درد، اس کو اردو میں کہتے ہیں درد ذہ۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ درد ذہ۔ عربی میں کہتے ہیں المخاض۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں کون تھے؟ حضرت
عیسیٰ. تو دو ٹینشن تھے. ایک ٹینشن تو یہ تھا کہ بچہ پیٹ میں ہے اور ڈیلیوری کا وقت ہے. دوسرا ٹینشن یہ تھا کہ بغیر ابا کے ہے. ارے بولو بغیر. اس لیے حضرت مریم نے کیا کہا تھا معلوم؟ جب درد شروع ہوا نا، حضرت مریم نے فرمایا تھا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، میں ختم ہو گئی ہوتی. اللہ نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. حضرت مریم علیہ السلام کو درد شروع ہو گیا. ایک تو بغیر ابا کے بچہ پیدا ہو رہا، بغیر ہسبینڈ کے بچہ پیدا ہو رہا، اور ایک تو درد کا معاملہ ہے، پیٹ میں حضرت عیسیٰ ہے. حضرت مریم نے فرمایا مِتُّ قبل هذا، اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، اور میرا کوئی ذکر ہی نہ ہوتا. لیکن خیر وہ معاملہ حضرت مریم کا تھا اور پیٹ میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. میں جو معاملے پر آ رہا ہوں، ماں کا نام ہے بی بی آمینہ اور آنے والے ہیں محمد الرسول اللہ. آپ کو معلوم ہے ابھی تو درد شروع ہوا ہے، وہاں مکے میں کچھ عورتیں جمع ہیں. وہ زمانے میں ایسا ہی ہوتا، ہمارے یہاں ابھی ہاسپٹل وغیرہ کا معاملہ ہے، پورا ڈیلیوری سیکشن ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ. تو وہ زمانے میں مطلب بی بی آمینہ کو درد شروع ہوا، اڑوس پڑوس کی کچھ عورتیں آ گئی. اس میں ایک عورت آئی تھی جن کا نام تھا فاطمہ. ان عورتوں میں ایک بڑی اماں تھی جن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. اور یہ فاطمہ کون معلوم؟ عثمان بنت ابی العاص کی امی. بولو حضرت عثمان بنت ابی العاص کی امی. تو وہ بھی وہاں پر تھی. وہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ بی بی آمینہ کو درد شروع ہوا، ابھی بچہ ہوگا. اچھا وہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگا کہ کس کو معلوم تھا کہ سارے جہاں کے امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو فاطمہ نام ہے نا، عثمان بن ابی العاص کی جو والدہ ہے فاطمہ، وہ وہاں پر تھی. وہ کہتی ہے کہ کچھ کام سے میں باہر نکلی. اب صبح کا وقت تھا بھائی، ہمارے نبی کا دنیا میں آنا، بولو کون سا وقت تھا؟ صبح کا وقت. وہ فاطمہ کہتی کہ میں باہر نکلی، تو میں نے باہر نکلی تو اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ ستارے یوں لٹک لٹک کے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ فتدلا، یعنی وہ ستارے آسمان سے جیسے ٹوٹے ٹوٹے نیچے 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 کی طرف آ رہے. تو وہ فاطمہ یعنی حضرت عثمان بن ابی العاص کی امی وہ کہتی میں گھبرائی کہ آج تک ستاروں کو میں نے رات میں دیکھا ہے، یہ پہلی مرتبہ ستاروں کو دن میں دیکھا ہے اور ستاروں کو پلیٹ کی طرح دیکھا ہے، اس طرح نیچے اترتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ گھبرائی ہوئی اندر آئی اور کہا باہر کچھ عجیب ہو رہا ہے. تو ساری عورتوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا ستارے آ گئے ہیں، تارے آسمان پر آ گئے ہیں اور نیچے کی طرف آ رہے ہیں. بس اتنا کہنا تھا اور ہمارے نبی کی ولادت ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دنیا میں آ گئے رحمت للعالمین، سرکار دو عالم، سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ یہ دنیا میں تشریف لے آئے. جیسے تشریف لے آئے وہ ساری عورتیں کہتی ہے گھر ہو، گھر کا باہر ہو، گھر کا اوپر کا حصہ ہو، دایاں ہو بایاں ہو، نیچے ہو اوپر ہو، آگے ہو پیچھے ہو، فما وجدنا الا النور، ہم کو ہر جگہ نور ہی نور نظر آنے لگا. یہ تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا. لیکن آج کا سائنس اور یہ حدیث بہت عجیب و غریب لگتی ہے، کیونکہ آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ آسمان سے تارا زمین پر آئے، اگر ایک تارا زمین پر آئے تو کم سے کم آدھی زمین کو لپیٹ لے. ایک تارا آسمان سے آئے آدھی زمین کو، اور دو تارے آئے تو پوری زمین کو. اور یہاں کتنے تارے آئے کیسے بھائی؟ دو میں ہی تو زمین لپیٹ گئی بھائی. پہلا تارا آیا زمین لپیٹ دی گئی، دوسرا تارا آیا زمین کا دوسرا حصہ لپیٹ دیا گیا، تیسرا تارا آیا کیسے؟ آیا کیسے؟ تو اس کا جواب بہت پیارا علماء نے دیا ہے کہ جب تک ستارے آسمان پر تھے اللہ نے ان کو ایک شان دی تھی. بولو جب تک ستارے آسمان پر تھے اللہ نے ان کو شان دی تھی. ان کی لمبائی، ان کی چوڑائی، ان کی موٹائی، ان کی چاندنی، ان کی رونق، ان کی روشنی، ان کی چمک اللہ نے شان دی. لیکن زمین پر آئے تو اللہ نے ان کو بھی کہا کہ جب سورج کو میں نے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، چاند کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، اے تارو تم بھی تواضع کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بن کر میرے مصطفیٰ کے غلام بن کے جاؤ گے. میرے پیارو یہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ
کا مہینہ آ رہا ہے، آج مغرب کے بعد ربیع الاول۔ اچھا ہمارے نبی کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ دینا چاہیے، ہاں تو کیا دیں گے جب ہم کو اتنی خوشی ملی کہ اب ہم وہ مہینے میں انٹر ہو رہے ہیں جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، ہمارے نبی کا جانا بھی ہے، تو کسی کو بھی وہ چیز دو جو سامنے والے کو پسند آتی ہو۔ اب یہ بیٹا عمران کل میرے پاس آیا، یہ بیٹھا ہے ادھر، ہاں قاری عمران یہاں بیٹھا ہے، وہ کل میرے پاس آیا، گھڑی لے کر آیا۔ اب میرے پاس گھڑی تو بہت ہے، اللہ کا کرم اللہ کا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ قاری احمد علی کو گھڑی بہت پسند ہے، ویسے گاڑی بھی بہت پسند ہے، اس کو معلوم قاری احمد علی کو گھڑی بہت پسند ہے، تو لیکن حالانکہ میں ناراض ہوا، میں نے کہا بھائی میرے پاس اتنی ساری گھڑیاں رکھی ہوئی ہے، کب پہنے کب نہ پہنے، کہاں تو کہاں نہیں۔ آپ کو جو فوراً مجھے یاد آیا کہ ایک مرید کو یاد آتا ہے کہ میرے پیر کو کیا پسند ہے وہ لے کر جاؤ، تو ایک امتی کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ میرے نبی کو کیا پسند ہے وہ لے کر جاؤ۔ ایک مرید آیا اور اپنے شیخ کو آ کے گھڑی دیا، دل سے دعا نکلی کہ دیکھو اس کو اتنا تو خیال ہے، حالانکہ یہ بیوی والا بچے والا فیملی والا، لیکن خیال ہے کہ میرے پیر کو گھڑی پسند ہے تو مجھے گھڑی لے کر جانا چاہیے۔ یہ ہمارا فاروق بھائی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے لیے امامہ لے کر آتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ حضرت قاری صاحب، یہ اس کی زبان میں کہ حضرت قاری صاحب امامہ پہنتے تو میں امامہ لے کر جاؤں۔ تو آج ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ سامنے والے کو کیا پسند ہے وہ میں لے کر جاؤں، تو امتی کیوں نہیں سوچتا کہ میرے نبی کو کیا پسند ہے؟ حالانکہ ہمارے نبی نے جو ہم سے محبت کی، کوئی پیر اپنے مرید سے محبت نہیں کرے، ارے کوئی ماں اپنی سگی اولاد سے محبت نہیں کرے گی جو آقا نے اپنے امتی سے محبت کی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے نبی ادھر یہ گود میں حضرت حسن، بولو کون؟ نواسے، یہ گود میں حضرت حسین نواسے، اور دونوں بالکل بچپنا، 3 سال یا 4 سال یا 4 سال یا 5 سال کی عمر، دونوں تھے۔ اور سچ بتاؤ نانا کو نواسوں سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج میری بھی نواسی ہے، بہت محبت یعنی بہت محبت، اس کی زبان پر نانا 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 شروع رہتا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نانا تھے، کیا محبت ہوگی حسن۔ اور حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ یہ تمہارا جو پہلے نواسے ہیں نا، کون؟ حضرت حسن، ان کو زہر دیا جائے گا۔ ہمارے نبی کو بتا دیا گیا ان کو زہر، اگر دوسرے جو ہیں نا نواسے حضرت حسین، ان کو میدان کربلا میں بہت عجیب طریقے سے شہید کیا جائے۔ ہمارے نبی جو روئے، لیکن میں آپ کو پوچھتا ہوں اس وقت ہمارے نبی چاہتے تو فیصلہ بدلوا سکتے تھے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، فیصلہ کہہ سکتے تھے نا، میرا نواسا حسن ان کو کوئی زہر دے وے، میرے نواسے حسین کو کوئی کربلا کے میدان میں شہید کرے، فیصلہ بدل سکتے تھے، لیکن آپ روئے۔ ابھی اس واقعے کو دماغ میں رکھنا اور ایک دوسرے واقعے پر آنا۔ ہمارے نبی ایک مرتبہ گھر پر آئے، بولو کہاں پر آئے؟ گھر پر آئے، ایسے لکڑا رکھا ہوا ہے، یہاں کیسے لکڑا رکھا ہوا ہے ویسے ایک موٹا لکڑا رکھا، ہمارے نبی آئے، اپنا پیٹ یہ لکڑے کے ساتھ یوں دبایا، بہت دیر تک دبا کے رکھا، پھر اس کے بعد یوں ہٹایا، پھر اپنا پیٹ مبارک لکڑے کے ساتھ یوں دبایا، بہت دیر تک دبایا، پھر یوں ہٹایا، ایسا 2-3 مرتبہ کیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ یہ کوئی عبادت ہے کہ آپ اپنا پیٹ لکڑے؟ ہمارے نبی روتے روتے کہا آج تیسری صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، تیسری صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، کسی طریقے سے پیٹ پر یہ پریشر وزن کا ڈال رہا ہوں کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں۔ تو حضرت عائشہ تو ہماری امی تھی نا، کہنے لگی وہ حضرت موسیٰ نے مانگا تھا، اللہ نے من و سلوہ اتارا تھا، بھائی اللہ نے آسمان سے کھانا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگا تھا، تو آسمان سے کیا اترا تھا؟ دسترخوان اترا تھا، رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، حضرت عائشہ نے فرمایا وہ پیغمبر حضرت موسیٰ نے آسمان سے مانگا تو من و سلوہ اترا، آسمان سے حضرت عیسیٰ نے مانگا تو دسترخوان اترا۔ تو آپ تو آخری نبی، آپ بھی تو مانگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے اس کے بدلے میں کچھ اور مانگ لیا ہے، میں چاہتا تو مانگ لیتا، میں چاہتا تو حسن کے لیے بھی مانگ لیتا، میں چاہتا تو میرے حسین کے لیے بھی مانگ لیتا، میں چاہتا تو میری ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کے لیے بھی مانگ لیتا، لیکن میں نے اس کے بدلے میں کچھ اور مانگا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ نے کیا مانگا ہے؟ کہا میں نے اللہ سے مانگا ہے اللہ میری امت کو معاف کر دینا،
اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کو جہنم میں مت ڈالنا۔ میں نے تو میری امت کے لیے یہ مانگا ہے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کو جہنم میں مت ڈالنا۔ اور میرے دوستو ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، ہمارے نبی کا مہینہ آ رہا ہے، تو کیوں ہم ان کو وہ چیز نہ دے دے جو ہمارے نبی کو پسند ہے؟ کون کون تیار ہے دینے کے لیے؟ آج ہم سب ارادہ کریں وہی چیز ہمارے نبی کو دیں گے انشاءاللہ، آج سے مرتے دم تک نبی کو دیں گے۔ ہمارے نبی کو پوچھا آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کو کچھ چاہیے؟ ارے ہمارے نبی کو کچھ چاہیے؟ اللہ نے وہ دیا کہ اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا میرا عرش، اللہ نے فرمایا میرا عرش، اس کے سامنے محل جس کا نام مقام محمود، میرا مصطفیٰ میں نے تمہیں یہ دے دیا، تم مجھے دیکھتے رہو گے میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آج ہی فجر کی نماز میں نے مسجد علی میں پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد تعلیم ہو رہی تھی فضائل اعمال کی، اس میں یہی آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کا مطلب ہے کہ عرش ہوگا، عرش کے سامنے محل ہوگا، اللہ کہیں گے مصطفیٰ یہ تیرا محل ہے، تو مجھے دیکھ کر مسکرائے گا میں تجھے دیکھ کر مسکراؤں گا۔ تو ہمارے نبی کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں ایک چیز ہمارے نبی نے ہم سے مانگا ہے۔ کون کون دینے کو تیار؟ آج پکا وعدہ، آج جمعہ ربیع الاول آ رہا ہے بھائی، دونوں ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ، بولو دیں گے کیا دیں گے معلوم؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ہمارے نبی نے فرمایا مجھے دے دینا اور میرے امتیوں مجھے دے دینا، ایسی چیز دے دینا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاوے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کیسی ہوگی؟ فرمایا میرا امتی 5 وقت کی